الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی محترم ذمہ داران، نافع، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، عفت آپ ماں اور بہنوں، ہم اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آنے، بیٹھنے، کچھ سننے، سمجھنے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت اللہ تعالیٰ کی جانب سے احسان عظیم ہے۔ اسلام کا تصور تعلیم انتہائی اہم موضوع ہے۔ اس کی اہمیت معاشرتی حوالوں سے بھی ہے۔ اس کی اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ، آپ کی حیات طیبہ کو اپنے سامنے رکھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے حوالے سے بھی ہے۔ اور اس کی اہمیت ہماری اس مجلس کے لیے اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہم تعلیم اور تعلم سے وابستہ ہیں، ہم درس و تدریس سے وابستہ ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمائی۔ دیگر آیات بھی ہیں، لیکن یہ وہ آیت ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کا تذکرہ ہے۔ آپ کے فرائض منصبی اس میں بیان کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں دعائے خلیل ہوں اور میں نوید مسیحا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا ثمر اور نتیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو موقعوں کی دعا، دو مواقع تھے کہ جن پر جو دعائیں انہوں نے مانگی، اللہ رب العالمین نے وہ دعائیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی۔ یوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑا مختصر اور جامع اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی آزمائشیں آئیں، لیکن ہر آزمائش میں سرخرو ٹھہرے، ہر آزمائش میں ثابت قدم قرار پائے۔ وہ دو مواقع کیا تھے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ملا کہ اپنی اہلیہ کو، حضرت ہاجرہ کو اور اپنے شیرخوار بیٹے کو دودھ پینے کی عمر بچے کی کیا عمر ہوتی ہے کہ انہیں چھوڑ کر آؤ، کہاں فی واد غیر ذی زرع، ایک بے آب و گیاہ وادی میں انہیں چھوڑ کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں لے کر آئے، اور جب واپس جانے لگے تو اہلیہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ایک ایسی بے آب و گیاہ وادی کہ جہاں کوئی چارہ نہیں، کہ جہاں کوئی پانی نہیں ہے، کہ جہاں جو کھجوریں پاس ہیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے،
جہاں سایہ نہیں، کہ جہاں کسی انسان کا وجود تک نہیں، آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، دوبارہ پوچھا، خاموش رہے، تیسری مرتبہ خود اہلیہ پوچھتی ہیں کہ کیا آپ کو آپ کے رب نے اس بات کا حکم دیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہاں، مجھے میرے رب نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اور پھر وہ صابر اور شاکر کہ جو نبی کی اہلیہ ہیں اور نبی کی والدہ ہیں، اور جن کے اعمال کو اللہ رب العالمین نے حج کے مناسک قرار دے دیا، عمرے کے مناسک بنا دیا، وہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہے اذن لا یضیعنا ربنا، کہ تب ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے تو آپ تشریف لے جائیے۔ جس رب نے حکم دیا ہے وہ رب ہمارے لیے انتظام و انصرام فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات پر وہ کامل یقین جو اس پورے خانوادے کا خاصہ تھا، کامل یقین، غیر متزلزل، ایک ایسا بھروسہ، توکل کی ایک ایسی اعلیٰ کیفیت اور ایک اعلیٰ بہترین وصف کہ جو انہیں حاصل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور مختلف ٹیلے تھے، ایک ٹیلے کی اوٹ میں جب آئے تو ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس موقع پر جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی تو ان دعاؤں میں یہ دعا موجود تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ یا الہ العالمین اگرچہ بظاہر زندگی کے آثار دکھائی نہیں دیتے، لیکن یہ آپ کا وعدہ ہے، یہ آپ کا حکم اور آپ کی مشیت تھی کہ جس کے مطابق اپنی اہلیہ کو اور اپنے شیرخوار بچے کو یہاں سے چھوڑ کر میں جا رہا ہوں، اسے زندگی ملے گی، اس کی اولاد میں، اس کی ذریت میں آخری پیغمبر کی بعثت فرما، اور آخری پیغمبر کے فرائض منصبی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں انہوں نے ذکر فرمائے کہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ جو تیری آیات کی تلاوت کرے، کہ جو لوگوں کو تعلیم دے، کتاب کی تعلیم، کہ جو لوگوں کی تربیت اور تزکیہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ دوسرا مقام کیا تھا؟ مستجاب ہونے کا مقام، دعا کی قبولیت کا مقام، کہ جب بعد کی زندگی میں باپ اور بیٹا دونوں اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہ جب اس گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک عبادت کی جگہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، کہ جس کی بنیادوں کو اٹھانے کا، کہ جس کی تعمیر کا کام جو ہے وہ ہو رہا تھا۔ یہ وہ دو مواقع تھے کہ ان موقعوں پر مانگی جانے والی دعائیں اللہ رب العالمین نے انہیں قرآن کریم کی آیات کا حصہ بنا دیا، اور تا قیام قیامت قرآن کریم کی یہ آیات بھی پڑھی جا رہی ہیں، پڑھی جاتی رہیں گی، اور یہ دعائیں بھی اسی طرح میری اور آپ کی زبانوں پر موجود ہیں کہ جو اصلاً دعا تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں ایک ایسا معجز کلام، عاجز کر دینے والا کلام، مختصر اور جامع کلام اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ جو وصف قرآن کا بھی ہے، ایجاز اور اختصار، جامعیت کا، اور جو وصف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا اور آپ کی احادیث مبارکہ اور آپ کے فرمودات عالیہ کا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے یہ استعداد اور صلاحیت دی گئی کہ مختصر ترین جملوں میں بڑی جامعیت اور بڑی گہری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما دیتے ہیں۔
اعطیت جوامع الکلم۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کبھی مختصر ترین آیات میں اللہ رب العالمین ایک بہترین تصور، ایک جامع فلسفہ اللہ رب العالمین ذکر فرما دیتے ہیں کہ جو بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کے نتیجے میں بھی کہ جو آپ کو حاصل نہیں ہوتا، بسا اوقات وہ عقلی پیچیدہ مباحث کہ جو لمبی گفتگوؤں کے نتیجے میں حل نہیں ہوتے، اور وہ قرآن کریم کی ایک آیت کے نتیجے میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی ابتدائی 5 آیات، سب سے پہلی وحی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ رب العالمین نے اپسٹیمالوجی آف نالج، اللہ رب العالمین نے ذکر فرما دیا کہ تصور علم کیا ہے، فلسفہ علم کیا ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا۔ پڑھنے لکھنے کا مقصد کیا ہے، جدید ایجادات اور اکتشافات سے کوئی انکار نہیں، لیکن سب سے بنیادی بات، سب سے پہلی بات وہ کیا کہ عبد کو اپنی عبدیت کا پتہ چلے، اس کا ورلڈ ویو کلیئر ہو، اسے اس بات کا پتہ ہو کہ اسے اس دنیا میں کس نے پیدا کیا، اسے کس مقصد کے لیے وجود بخشا گیا، اس دنیا میں اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا خالق، اس کا مالک بدیع السماوات والارض کون ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے اگر صرف عقل، نری عقل کی بنیاد پر سلجھانا چاہیں، ہائیڈگر مغرب کا بڑا معروف فلسفی کہ جو اسی اضطراب میں رہا، جس نے کہا کہ انسان اس دنیا میں اپنی مرضی، ہائیڈگر کے ماننے والوں نے پوچھا کہ حضرت کوئی مداوع، کوئی علاج اس پریشانی سے نکلنے کا؟ ہائیڈگر نے کہا کہ ہاں، حل ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ خودکشی کر لو۔ جس زندگی، جس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، وہاں سے اپنی مرضی سے واپس چلے جاؤ۔ لیکن وہ اس حقیقت کو بھی نہیں جانتا تھا کہ جس طرح اس دنیا میں اپنی مرضی سے آنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح اس دنیا سے اپنی مرضی سے جانا بھی ممکن نہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو، جب تک اللہ رب العالمین کا اذن نہ ہو، اس وقت تک اس دنیا سے اپنی مرضی سے جانا ممکن نہیں ہے۔ ہمارا تصور تعلیم کیا ہے؟ ہمارا تصور تعلیم وہ ہے کہ جو ہمیں اس دنیا میں اپنے مقصد وجود کے بارے میں بتاتا ہے، کہ جو ہمیں اپنے خالق کی معرفت کرواتا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسے، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ ہمارا تصور علم تصور تزکیہ کے بغیر نہیں ہے، ہمارا تصور علم تصور اخلاق کے بغیر نہیں ہے۔ وہ علم کہ جو آپ کے کردار میں ڈھل جائے، کہ جو آپ کے کردار میں نظر آئے، دکھائی دے۔ ایز اے مارکیٹنگ ٹول، اسمائل یہ بھی ایک مارکیٹنگ ٹول کے طور پر استعمال ہوتی ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو کیسے بیچتے ہیں۔ کہیں آپ جائیں، سیلز مین یا سیلز گرل کیسے مسکرا کر آپ کا استقبال کرے، لیکن ایک ایسی اسمائل کہ جس کے پیچھے اجر اور ثواب، کہ جس کے پیچھے نیکی، معروف، حسنہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من المعروف ان تلقى اخيك بوجه طلق، فرماتے ہیں یہ بھی نیکی ہے کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو، یہ نیکی ہے، یہ معروف ہے، یہ حسنہ ہے، یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اور ذکر کے حلقے کو ترجیح نہیں دی، آپ نے ترجیح دی تو کس حلقے کو؟ تعلیم اور تعلم کے حلقے کو۔ آپ جا کر جلوہ افروز ہوئے اس حلقے میں کہ جس میں تعلیم اور تعلم کا سلسلہ تھا۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لیکن اسلام کا تصور تعلیم کیا ہے؟ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ میں اخلاق کے اعلیٰ مدارج کی تکمیل کروں۔ اسلام کا تصور علم
تصور اخلاق کے بغیر نہیں۔ مغرب کا تصور علم تصور اخلاق سے عاری ہے، تصور تربیت سے خالی ہے، تزکیے کا کوئی تصور نہیں۔ اہل مغرب کے لیے معلم اخلاق فریڈرک ولیم نیٹشے، کہ جس نے سب سے پہلے ڈیتھ آف گاڈ کا فلسفہ پیش کیا، جس نے کہا کہ میں اپنے مجذوبانہ کلام میں کہا کہ میں لالٹین لے کر نکلا، میں نے چوکوں چوراہوں میں دیکھا، مجھے کہیں خدا دکھائی نہیں دیا معاذ اللہ، اور کہا کہ میں آج سے اعلان کرتا ہوں کہ خدا کی موت واقع ہو گئی۔ علامہ اقبال نے اسی مجذوب فلسفی کے بارے میں کہا، جرمنی کا مجذوب شاعر فلسفی، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ مغرب کے تھنکرز کہتے ہیں کہ نیٹشے نے ابراہیمی خدا کی موت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ ہر طرح کی بالادستی کے خاتمے کا اعلان کیا۔ بڑے کو چھوٹے پر کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے، استاد کو شاگرد پر کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے، شوہر کو بیوی پر کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے۔ ہر فرد ہیومنزم کے اس کانسیپٹ اور تصور کے مطابق آزاد ہے، خود مختار ہے، اپنی مرضی اپنی مشیت کے مطابق اپنی زندگی جینے کا حق رکھتا ہے، وہ جیسے چاہے جیے۔ لیکن اسلام کا تصور اخلاق تعلیم سے الگ نہیں، تصور تربیت تصور تزکیہ تعلیم سے الگ نہیں، بلکہ وہ کردار میں ڈھلنا چاہیے، وہ نظر آنا چاہیے، اس کے اثرات نظر آنے چاہیے۔ جدید ایجادات اور اکتشافات سے کوئی انکار نہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی سے کوئی انکار نہیں، لیکن ہمارا تصور علم ہمیں ہمارے خالق، ہمارے کریٹر بدیع السماوات والارض کی طرف لے جانے والا ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کے تصور علم کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔